أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی ہماری 20ویں نشست ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے. اپنے ماننے والوں کو اپنے مالک ہونے کی حقیقت سمجھا کر اصل میں اللہ تبارک و تعالی مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتے ہیں. ورنہ وہ مالک تو ہے، وہ اگر اپنا مالک ہونا ہمارے سامنے ظاہر نہ بھی کرے تب بھی وہ مالک ہے. اس کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے کہے کہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ کائنات ہوں. مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس حیثیت کو ظاہر فرما رہا ہے، اور خاص طور پر یہ کہہ کر کے کہ میں انصاف کے دن کا بادشاہ اور انصاف کے دن کا مالک ہوں. حقیقت میں ہم بندوں پر احسان کر رہا ہے تاکہ بندوں کو جب اس کے مالک ہونے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور بندے اسے حقیقت میں مالک سمجھنے لگیں اور اس بات کا اعتقاد کر لیں تو پھر یہ بندے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور پھر اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس بنیاد پر سورہ فاتحہ میں بھی وہ مالک یوم الدین کہہ رہا ہے، تو دوسرے قرآن کے بعض مقامات کے اوپر وہ اپنے آپ کو مالک الملک کہتا ہے کہ میں سلطنت کا بادشاہ ہوں. تو بعض مقامات کے اوپر وہ اپنے آپ کو ملک بھی کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. جگہ جگہ یہ کہہ کر کے بندوں کو اپنی حقیقت سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب ایک بندے کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ تنہا مالک وہی ہے اور اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک اور پارٹنر نہیں ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کی تمام چیزوں کا حقیقی مالک بھی وہی ہے، اور آخرت کے دین کا مالک بھی وہی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو بندے میں پیدا ہوتی ہے اس حقیقت کے سمجھ میں آ جانے کے بعد وہ یہ
کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے کہ جب تو مالک ہے تو میں تیرا غلام ہوں، اور ایک غلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے ایک ایک حکم کو مان کر کے زندگی گزارے۔ جب اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی بغاوت کو نہیں سوچتا ہے، یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عارضی طور پر اس کو ملکیت عطا فرمائی ہے اور عارضی طور پر ظاہری طور پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کا مالک بنایا ہے، اللہ کے حقیقی مالک ہونے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی ملکیت کا وہ غلط استعمال نہیں کرتا ہے، پھر وہ مس یوز اس کا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ دنیا کی میری یہ ملکیت تو بہت عارضی ہے، لہذا مجھے اس ملکیت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر میں نے ذرہ برابر اس کا غلط استعمال کیا یا کرنے کی کوشش کی تو کل قیامت کے دن مالک یوم الدین کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور وہاں اس غلط استعمال کا مجھے ٹھیک جواب دینا ہے۔ پہلے نمبر کی بات تو یہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب وہ اپنے رب کو مالک سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر غلام کی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ غلام کی صفات کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی اس قدر تعمیل کرتا ہے کہ اپنے آرام کی، اپنے کھانے کی، اپنے سونے کی کسی چیز کی وہ فکر نہیں کرتا ہے اور کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر وقت اٹینشن رہتا ہے کہ کب میرے آقا کا حکم میرے سامنے آ جائے اور مجھے اس کو بجا لانا پڑے۔ اس لیے وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے، اپنے تمام جھمیلوں سے دور رہ کر کے وہ آقا کے حکم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ غلام ہے، اس کو اس بات کا تصور ہے، اسے اس بات کا خیال ہے کہ میرا کوئی آقا ہے جو مجھے صبح سے لے کر کے شام تک خدمت کرنے کی بنیاد پر معاوضہ دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، یا پھر ہفتہ ختم ہونے پر یا پھر مہینہ ختم ہونے کے اوپر مجھے اپنا حق الخدمت عطا کرتا ہے، خدمت کرنے کا صلہ اور بدلہ عطا کرتا ہے، مجھے ویجز عطا کرتا ہے، لہذا میں اس کا کھا رہا ہوں، میں اس کا پی رہا ہوں، میں اس کی دی ہوئی سہولتوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے حکم کو سر آنکھوں پر چڑھا، ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے غافل نہ ہونا چاہیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے، اس بنیاد پر کہ یہ غلام پر اپنے آقا کا ایک فریضہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مالکی یوم الدین کہہ کر کے ہم بندوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ حقیقت سمجھا کر کے یہ خیال پیدا کر رہے ہیں کہ اے انسانو، میں تمہارا مالک اور میں تمہارا آقا ہوں اور تم میرے کون ہو؟ غلام ہو۔ مالک کا تصور جب قائم ہو جاتا ہے اور یہ اعتقاد دل کے اندر جم جاتا ہے، یہ عقیدہ بن جاتا ہے ہمارا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور کوئی دوسرا ہمارا مالک نہیں ہے، تو پھر یہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور بندے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر رہے ہیں کہ جس زمین پر میں جیتا ہوں وہ اللہ کی زمین ہے، جس آسمان کے نیچے میں زندگی گزار رہا ہوں وہ اللہ کا آسمان ہے، جس پانی کو پی رہا ہوں وہ اللہ کا پانی ہے، اور جن غذاؤں اور نعمتوں کو میں کھا رہا ہوں وہ اللہ کی غذائیں اور نعمتیں ہیں۔
اور جو سانس میں لے رہا ہوں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوا کے ذریعے میں سانس لے رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کا مطیع فرما بردار، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد کے مطابق اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ کے اوپر اپنے مالک ہونے کا ذکر کر رہا ہے تاکہ ان بندوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ حقیقی مالک تو وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی یکتا ہے، وہی ایک ہے جو تنے تنہا ہے، جس کا کوئی مثیل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، وہ ایسا انوپم ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ ایک دم نرنجن اور ایک دم نراکار ہے کہ آپ اس کو کسی کی شکل کے ساتھ تشبیہ دینا چاہے اور کوئی مثال اور ایگزامپل اس کے لیے پیش کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا حقیقی مالک ہے، بندہ اس طرح سے اور اس تصور کے ساتھ پھر زندگی گزارتا ہے، اور واقعی میں ایسا ہونے بھی والا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی عارضی ملکیتیں تو ہماری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو 40 سال 50 سال 100 سال 70 سال کی ملکیت ہے، اور ایک دن ہم بالکل غلام بن کر کے، ایک دم کہہ لیجئے کہ نرادھار بن کر کے، نشلک ہو کر کے وہاں پر پہنچ جائیں گے جہاں ہماری کوئی قیمت بھی نہیں ہوگی ظاہر میں۔ دنیا میں تو یہ بھی تو کم سے کم ایک فقیر اور محتاج جس کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہوا کرتی ہے، جو ایک وقت کھانے کے لیے ایک لقمے کا بھی مالک نہیں ہوا کرتا ہے، مگر اتنا تو مالک ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں۔ وہ اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ میں فقیر ضرور ہوں، میرے پاس اس وقت افطار کرنے کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے، میں کھجور کے ایک دانے تک کا مالک نہیں ہوں، ہاں لیکن میں ضرور اس کے باوجود بھی، اتنی تنگی کے باوجود بھی ان کپڑوں کا تو ضرور مالک ہوں جو کپڑے میرے جسم کے اوپر موجود ہیں۔ اتنی ملکیت تو اس کے دماغ کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دنیا کے اندر تو بہت امیر تھا، دنیا کے اندر تو بادشاہ بنا ہوا تھا، دنیا کے اندر تیری مالداری کے گیت گائے جاتے تھے، دنیا کے اندر تیرے کیپٹل ہونے کے لوگ جو ہے راز الاپتے تھے، اور تیرے در کے اوپر بھکاریوں کے، مانگنے والوں کے، سائلوں کے، ضرورت مندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، جماعت کی جماعتیں کھڑی رہا کرتی تھی، اور صبح سے لے کر کے شام تک، اور شام سے لے کر کے پھر صبح تک، پھر پورا مہینہ، اور پھر پورا سال، اور پھر پوری زندگی تیرے یہاں پر کہہ لیجئے کہ خزانوں کے خزانے لوگوں کے اندر تقسیم ہوا کرتے تھے، اور تجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں اتنی ساری چیزوں کا مالک ہوں، لیکن میں تجھے اس حالت میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، اور اس حالت میں میں تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں کہ کما بدأنا اول خلق نعید، کما بدأنا اول خلق نعید، ہم اس طرح سے تجھے اپنے پاس دوبارہ واپس بلائیں گے جس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا۔ جب تو اس دنیا کے اندر تیری ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو اس موقع کے اوپر تیرے جسم کے اوپر بھی کپڑا تک موجود نہیں تھا، اور اس وقت تو ایک کپڑے کا بھی مالک نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، کہ میں انصاف کے دن کا مالک ہوں، جس دن میں تم لوگوں کو جمع کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگ جب باری تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے تو سب ننگے دھڑنگے ہوں گے، ان کے جسم کے اوپر کپڑا تک بھی موجود نہیں ہوگا۔ ایسی حالت میں میرا پروردگار مجھے اور آپ کو کون امیر، کون غریب، کون محتاج، کون طاقتور، کون کمزور،
کون عقلمند کون پاگل، ہر ایک کو اسی ایک حالت کے اندر رب تبارک و تعالی بالکل ننگے دھرنگے اپنے سامنے جمع کر کے یہ احساس دلا دیں گے کہ تجھے دنیا کے اندر ملکیت کا اور اپنے مالک ہونے کا نشہ تھا، اب بتا مجھے کہ تیرے پاس ایک کپڑا بھی جسم کے اوپر موجود ہے کہ تو صرف یہ بھی کہہ سکے، یا کہنے کی تو وہاں پر ہمت نہیں ہوگی، لیکن یہ خیال اور کلپنا تک کر سکے کہ میں اس کپڑے کا مالک ہوں۔ یہ ملکیت بھی تیری کیا کر دی جائے گی؟ ختم کر دی جائے گی۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اس طرح سے ہم تمہیں اپنے پاس دوبارہ لائیں گے جس طرح سے تم تمہاری ماں کے پیٹ سے آئے تھے اور اس وقت تم کسی بھی چیز کے مالک نہیں تھے۔ میں اتنا بڑا مالک ہوں۔ اس پوزیشن کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے پاس جمع فرمائیں گے، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، کہ میں انصاف کے دن کا مالک ہوں، میں شہنشاہ اعظم ہوں۔ میری ملکیت اتنی حقیقی ملکیت ہے کہ سب کی ملکیتیں ختم ہو جائے گی، لیکن میری ملکیت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو آخرت کے دن اور آخرت کے دن جمع ہونا، اکٹھا ہونا اور وہاں جا کر کے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، یہ اعتقاد پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ احساس دلانا چاہتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مالک کا حقیقی بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک کتے کو، ایک کتا جس کے اندر وہ عقل نہیں ہوا کرتی ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، مگر ایک شخص نے روزانہ روٹی کے چند ٹکڑوں کو ڈالنا شروع کیا، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری رزق اور میری روزی اور میرے صبح و شام کے کھانے کا انتظام میرا یہ مالک کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتا اس مالک کے در کے اوپر پڑا رہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر وہ مالک گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے تو یہ کتا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتا ہے کہ جناب جہاں تم مجھے لے جا رہے ہو میں بھی وہاں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ اگر مالک چاہے تو اس کو لے جاتا ہے اور اگر نہ چاہے تو اس کو واپس کرتا ہے، مگر جلدی سے وہ واپس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اسے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ مگر اتنا وفادار وہ اپنے اس مالک کا چند روٹی کے ٹکڑوں کی بنیاد کے اوپر کہ مار کھانے کے باوجود بھی مالک کے دروازے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، حالانکہ مالک نے تو پتھر مار کر کے اس کو بھگایا، مالک نے تو دھکے دے کر کے اس کو بھگایا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کے دروازے کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے اس حقیقی نہیں لیکن ظاہری مالک کی ملکیت کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ بھلے میرے مالک نے مجھے اس وقت تو بھگا دیا، مجھے مار کر کے بٹھا دیا، میرا مالک اس وقت موجود نہیں ہے، میرے مالک کی ملکیت کے اندر کوئی اجنبی داخل ہو جائے، میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا چوکیدار ہوں، کسی بھی صورت کے اندر میرے مالک کی مال کے اندر اور اس کی ملکیت کے اندر کوئی خیانت ہو جائے، مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہے اور مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ کتنی وفاداری کا وہ ثبوت دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں اس کا غلام ہوں گویا کہ، اور وہ میرا کیا ہے بولو؟ آقا ہے۔ ایک کتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسان جیسی عقل نہیں پائی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو اپنے مالک کا اس قدر تصور ہے اور اس قدر احساس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہی مالک جب دور دراز کے سفر سے واپس آتا ہے اور وہ اپنے مالک کی آواز کو سن لیتا ہے، جبکہ اس نے اپنے ابھی مالک کو دیکھا تھا نہیں ہے، وہ تو دیوار کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے اور مالک دیوار کے اس پار ہے اور مالک کی آواز سن لیا کرتا ہے، تو آواز سن کر کے فوراً بھاگتا ہے اور مالک کے قدموں میں جا کر کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی وفاداری، اپنے لگاؤ، اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی دم ہلا کر کے اپنی محبت کا وہ اظہار کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ دنیا کی ایک مخلوق ہی کے ساتھ یہ رویہ ہے، تو مجھے بتاؤ ایک مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ اور اپنے مالک کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ ذرا ہم کمپیریزن کریں اس مقام کے اوپر کہ کیا ایک کتے جیسی وفاداری بھی ہم اپنے رب سے کر پا رہے ہیں؟ جبکہ یہ تصور ہے ہمارا
کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اس نے ہم کو دی، ہر قسم کی نعمتیں اس نے ہم کو دی، اس نے زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، اور یہ قسمہ قسم کے کھانے، قسمہ قسم کی نعمتیں، قسمہ قسم کی سہولتیں صرف اور صرف کون دے رہا ہے؟ مالک ہی تو دے رہا ہے۔ اس بات کا تصور اور احساس ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس مالک کے ساتھ وفاداری کا ہم ثبوت نہیں پیش کر پا رہے۔ اس مالک کے ساتھ ہم جو ہے بغاوت کیے ہوئے ہیں۔ اس نے جو زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں ایک انسان کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی اس کو معلوم نہیں ہے۔ ارے آپ اور میں تو بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس تو نالج ہے، ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے، ہم تو بڑے اونچے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم تو بہت اچھی بستی کے لوگ ہیں، ہماری بستی کی اکثریت تو سرمایہ داروں کی اور مالداروں کی ہے، اور ہمارے ہماری یہاں کی طرز زندگی اور ہمارا لائف سٹائل تو اتنا اونچا ہے اور اتنا 5 اسٹار بلکہ 7 اسٹار ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح کا ہمارا خیال ہوا کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ایک دیہاتی کے پاس، ارے دیہاتی کی تو کیا بات کرتے ہیں، ایک بکریاں چڑھانے والا جس کو ہم اپنی زبان کے اندر گووریا کہتے ہیں، اس کے پاس جتنا مضبوط ایمان ہوا کرتا ہے اور اس کے پاس مالک کا جتنا زبردست تصور ہوا کرتا ہے، اتنا تصور بھی آج ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہے۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی خلافت کے زمانے کے اندر اپنی سلطنت کے اندر چکر لگانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور دیکھا کہ ایک گویا ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چڑھا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینے کے لیے کہ لاؤ ذرا میں اس کا ٹیسٹ لے لوں کہ اس کے اندر کتنا پاور ہے اپنے ایمان کے سلسلے کے اندر، وہ اپنے مالک کا کس طرح تصور کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، یہ ٹیسٹ لینے کے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیا کہا تھا کہ لاؤ میں مجھے ایک بکری دے دیجیے، مجھے بکری کا ایک بچہ دے دیجیے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ جناب اس بچے کا یا ان بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو کوئی دوسرا ہے، وہ دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ کیا کہے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ دیکھ کیسے لے گا، وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا، اس کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اس گوار نے، اس دیہاتی نے، اس بکریوں کے چرواہے نے، ہماری زبان کے اندر اس گواریے نے کتنا مضبوط اور کتنا ٹھوس ایمان تھا، جو جواب دیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں مالک یوم الدین کا کیسا عجیب و غریب تصور پایا جاتا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے عمر، یہ اس کا ظاہری مالک ہے، یہ اس کا عارضی مالک ہے، بھلے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کا جو حقیقی مالک ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک حقیقی ہے وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اگر سے ظاہری مالک یہاں پر موجود نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری خلافت کے اندر آج بھی وہ ایمان موجود ہے جس ایمان کی شمع کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا تھا، ایسا مضبوط ایمان آج بھی ہماری سلطنت میں رہنے والے بکریوں کے چرواہوں کے پاس بھی موجود ہے۔ یہ تصور تھا کس چیز کا؟ مالک یوم الدین۔ اس کو معلوم تھا کہ آج نہیں تو کل میری موت واقع ہو جائے گی اور مجھے انصاف کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہونا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر کے جو ہر لمحہ اور ہر وقت ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، مجھے وہاں پر جا کر کے جواب دینا ہے۔ اس بنیاد پر اس نے یہ بات کہی کہ مالک حقیقی جو ہم سب کا واستوک مالک کہا جا رہا ہے، جو ستیہ کے اعتبار سے اور واستوکتا کے اعتبار سے جو ہمارا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ تو ہمیں ہر لمحہ اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیسا تصور تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بنی اسرائیل کے 3 افراد کا ایک قصہ نقل فرمایا۔ بہت لمبا قصہ ہے، میں مختصراً عرض کروں۔ ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لڑکا تھا اور اس کی ایک چچا زاد بہن تھی۔
اس لڑکے کی نیت خراب ہوئی اپنی چچازاد بہن کے اوپر، اور اس نے ایک موقع کے اوپر اس سے بدکاری کا مطالبہ کر لیا، مگر وہ عورت خدا سرست تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، وہ اپنے مالک کا تصور کیے ہوئے تھی، اسے معلوم تھا کہ میرے مالک نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رکھی ہے، چنانچہ کسی طرح سے وہ اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور اس نے سیرے سے دھرام سے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن وقت ایسا بھی آتا ہے کبھی انسان کے امتحان کا، امتحان میں ہی انسان پہچانا جاتا ہے۔ امتحان، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایسے امتحان سے حفاظت فرماوے۔ بار بار دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ایسے امتحان سے ہم کو مت گزارنا جس امتحان کو ادا کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ کہاں ہے ہمارے اندر طاقت؟ ہے ایسی کوئی طاقت؟ وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، دکار جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، دکار پڑ گیا۔ چاہ تک کھانا تھا، کھاتے رہے، پیتے رہے، لیکن اب جو ہے بھوک کے لالے پڑ رہے تھے، اب جان گویا کے خطرے میں پڑ چکی تھی۔ اب اس عورت کو اپنی ضرورت کا احساس ہوا، اس چچازاد بہن کو۔ آخر کار چاروں ناچار وہ اپنے چچازاد بھائی کے پاس پہنچتی ہے کہ بھائی جان، تم جانتے ہو کہ قحط پڑا ہوا ہے، دکار کا زمانہ ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، سودا خریدنے کے لیے بھی اب روپیہ پیسہ بھی باقی نہیں رہا ہے، میں تیرے پاس ایک ضرورت لے کر کے حاضر ہوئی ہوں، اور تو میرا چچازاد بھائی ہے، خونی رشتہ ہے ہمارا، اور خونی رشتے ایسے موقعوں کے اوپر کام آیا کرتے ہیں۔ وہ بھوت سوار تھا بدکاری کا اس جوان کے اوپر۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہی شرط کے اوپر تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے 120 درہم دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں چاہوں گا اپنی ضرورت کو تیرے پاس آ کر کے پورا کروں گا۔ بیچاری چاروں ناچار کیا کرتی، اس نے مجبور ہو کر کے شرط کو منظور کر لیا۔ ذرا سوچئے، آگے کی بات سمجھیے، مجبور ہو کر کے اس نے شرط کو منظور کر لیا، اس لیے کہ جان تک اب آ پڑی تھی اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے اس سودے کو منظور کر لیا۔ 120 درہم لے کر کے گئی۔ ایک دن، 2 دن، چند دن گزر جانے کے بعد اس نوجوان نے دیکھا کہ اپنی چچازاد بہن تو سمجھ گئے نا، کاکانی چھوکری، اپنی چچازاد بہن وہاں پر اکیلی ہے، اور اکیلے ہونے کا اس نے جا کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے بہن کا اس بدنیتی کے ساتھ صرف ہاتھ ہی پکڑا تھا، اس جوان عورت نے اپنے مالک حقیقی کو اس قدر پہچانا تھا، اور اس قدر اس کے دل کے اندر تصور اور خیال تھا، فوراً جیسے ہی اپنے چچازاد بھائی کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر پڑا اور دیکھا کہ اس نے مجھے برائی کی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے، ایک ہی جملے کے اندر اس نے کہہ دیا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ جس وجہ کی کیفیت کے اندر اس عورت نے یہ بات کہی تھی، روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس انسان کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ ٹھرا گیا، اور اپنے مالک حقیقی کا نام جیسے ہی اس کے کان کے اندر پڑا، دماغ کے اندر جو تصور تھا غلط کام کرنے کا، بدکاری کرنے کا، منہ کالا کرنے کا جو خیال تھا، فوراً وہ کام کرنے کا خیال اس کے دل و دماغ کے اندر سے نکل گیا۔ لکھا ہے علماء نے یہ اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے دماغ کے اندر بھی یہ تصور تو موجود تھا کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن اور انصاف کے دن کا جو مالک ہے، اس انصاف کے دن کے مالک کے سامنے ان چیزوں کا مجھے جواب دینا ہے۔ جو شیطانی خیال اس کے دماغ کے اوپر مسلط ہو چکا تھا، جو شیطان اور نفس نے اس کے نفس کے اوپر گویا کہ پربھتو جما لیا تھا، اپنی بہن کی صرف ایک پکار کو سن کر کے کیا کہا اس نے، اللہ سے ڈر، اتنا ہی جملہ اس نے سنا تھا، فوراً یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو انسان کے اندر جب اللہ کے مالک ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے اور تصور پیدا ہو جایا کرتا ہے، تو پھر حضرت انسان کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ غلط کام کرنے کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور بالفرض و تقدیر اگر انسان ہونے کی بنیاد کے اوپر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جایا کرے اور اس سے کوئی برا کام ہو بھی جاوے، تو دنیا کے اندر ہی اس بات کی کوشش کرتا ہے
کہ کسی بھی طریقے سے میرا یہ عمل اور میرا یہ گناہ اس دنیا کے اندر ہی مٹا دیا جائے، تاکہ یوم الدین کے مالک، روز جزا کے مالک اور انصاف کے دن کے مالک کے سامنے کل ایک ایک چیز کا حساب دینے کے لیے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ مجھ سے اس بدکاری کے بارے میں، اس برائی کے بارے میں اور اس نافرمانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، میں کیسے اس کا جواب دے پاؤں گا؟ تو دنیا کے اندر ہی اس کی تلافی کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ کے اندر مالک کا تصور ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، صحیح واقعات کے اندر ایک قصہ لکھا ہے۔ ایک عورت مشہور ہے، علماء کرام اس قصے کو جانتے ہیں، ہمارے فقہاء نے اس سے کئی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہہ رہی ہے یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک صاف کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے بہت ہی حیرت، استعجاب، تعجب کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو کس بات کے بارے میں کہتی ہے کہ مجھے پاک صاف کر دیجیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زنیت، مجھ سے زنا کا کام ہو چکا ہے، میں نے برا کام کیا ہے، مجھ سے بدکاری ہو چکی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، لہذا مجھے پاک اور صاف کر دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے طرف سے اپنا رخ پھیر لیا اور دوسری جانب میں کر دیا۔ وہ عورت ادھر سے گم کر کے پھر جدھر رخ انور تھا نبی پاک علیہ السلام کا چہرے مبارک تھا، ادھر کو آئی اور ادھر کو پھر یہی بات اس نے دوسری مرتبہ کہی، طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک اور صاف کر دیجیے۔ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، ہاں میں نے زنا کیا ہے، یقیناً میں نے زنا کیا ہے، زنا کی جو سزا شریعت نے متعین اور مقرر فرمائی ہے، یا رسول اللہ وہ سزا میرے اوپر جاری کر دیجئے۔ کتنی مرتبہ ہوئی بات؟ 2 مرتبہ بات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور رخ دوسری جانب میں کر دیا۔ پھر وہ گم کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے جدھر نبی کا چہرہ تھا، اور آ کر کے پھر وہی بات کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک اور صاف کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے، ہاں میں نے زنا کیا ہے یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک اور صاف کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی اپنا چہرہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ بھی چہرہ پھیر لیا، اور پھر چوتھی مرتبہ یہ عورت نبی کے چہرے کی طرف آ کر کے پھر عرض کرتی ہے چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ طہرنی، یہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے معلوم ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، میں جانتی ہوں کہ اس جرم کی سزا سنسار کر دیا جائے گا، مجھے معلوم ہے کہ ایک گڑھا کھودا جائے گا اور اس گڑھے کے اندر مجھے گردن تک اتار دیا جائے گا، میری گردن میرا چہرہ اور میرا سر ہی باہر رہے گا، مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ 4 جانب سے میرے اوپر پتھر برسائے جائیں گے، ہاں مجھے پتھر برسا کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، مجھے یہ سب چیزیں معلوم ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ دنیا کی تکلیف میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مالک یوم الدین کے سامنے میں اپنے اس کرتوت کا جواب نہیں دے پاؤں گی، اور وہاں کی تکلیف کو میں کسی بھی صورت کے اندر یا رسول اللہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے دنیا کی جو سزا شریعت نے مقرر فرمائی ہے یا رسول اللہ واقعی میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا، روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب تو نے اپنے کرائم اور اپنے جرم کا اور اپنے بدکار ہونے کا خود ہی اقرار کر لیا ہے، لہذا اب کسی گواہ کی یہاں پر کوئی ضرورت موجود نہیں ہے۔ اقرار جب خود کر لے مجرم تو کسی اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں اب تو تیرے اوپر شریعت کی یہ سزا نافذ کی جائے گی، آپ سمجھیے شریعت کی یہ سزا تیرے اوپر اب نافذ کی جائے گی۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ عورت اس وقت حمل سے تھی،
اس کے پیٹ کے اندر ابھی بچہ تھا. آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اب تو اس بات کے مستحق بن چکی ہے کہ تیرے اوپر شریعت کا یہ حکم لاگو کر دیا جائے اور تجھے سنگسار کر دیا جائے، اس لیے کہ تو قصوروار ہے، مگر ہماری شریعت اور میں تو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں. یہ شریعت سراپا رحمت بن کر کے آئی ہے. قصور ایک کرے اور دسیوں کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. ہاں تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ موجود ہے اس بچے کا کیا قصور؟ اگر تجھے اسی وقت اور اسی لمحہ سنسار کر دیا جائے گا تو یقیناً تجھے تو تیرے جرم کی سزا مل گئی، مگر اس معصوم نے جس نے ابھی دنیا کو دیکھا تک نہیں ہے، کرائم کی اس دنیا کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، جرائم کی اس دنیا کے اندر اس نے قدم تک نہیں رکھا ہے، کیسے اس کو اس جرم کی سزا دی جائے؟ کون سے جرم کی اس کو سزا دی جائے؟ اس لیے جب تک اس بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اس وقت تک ہم تجھے سنسار نہیں کریں گے. وہ عورت جا رہی ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آؤں گی، ضرور اسی موقع کے اوپر آؤں گی. بتاؤ کوئی FRI درج ہوئی تھی وہاں پر؟ اس کرائم کے سلسلے میں کوئی FRI درج ہوئی؟ کوئی FRI نہیں، کوئی رجسٹر نہیں ہوا وہاں پر ہے. کوئی رائٹر نے آ کر کے اس کے جرموں کو لکھا تک نہیں ہے. ہاں کوئی ضمانت بھی یہاں پر نہیں لی گئی کہ تو جا رہی ہے تو تجھے 4 گواہ دینے پڑیں گے، اتنے بھینگے اور اتنے کٹیے یہاں پر آ کر کے جمع کرانے پڑیں گے، اتنے بانڈ تجھے دینے پڑیں گے. کوئی ضمانت یہاں پر نہیں ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ ہاں آج اس دنیا کے اندر ہماری یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خدا ترسی اور خدا خوفی کا یہ عالم ہے کہ کوئی FRI درج کیے بغیر اور کسی قسم کی ضمانت لیے بغیر اگر ان کو جانے دیا جائے گا تو آخرت کا خوف ان کے اوپر اس طرح مسلط ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر وہ دنیا کی سزا سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چنانچہ یہ عورت ہوئی. کبھی کبھی انسان میں نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جب بیان سن لیا جاتا ہے تو دل میں یہ طوفان پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تو نماز کی بات تو دور رہی، فرائض کی بات تو دور رہی، تہجد تک کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مہمان. مگر 1 دن 2 دن چند دن اگر اس کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ہے تو یہ جذبات دھیرے دھیرے ہمارے کیسے ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اگر تو آج کے زمانے کے اندر کوئی اس طرح کی ہمت کرے کہ بھائی مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے سزا دے دو، اب اس کو مہلت دے دی جائے کہ جاؤ 1 مہینے کے بعد آنا، 2 مہینے کے بعد آنا، 3 مہینے کے بعد آنا، عین ممکن ہے کہ یہ جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ کیا ہو جاوے؟ ٹھنڈا ہو جاوے اور پھر اس کے دماغ کے اندر یہ آوے کہ میں جاؤں گا، مجھے اس طرح کی سزا دی جائے گی، مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، مجھے کوڑے لگائے جائیں گے، ارے 1,00,000 2 لاکھ روپے کا میرے اوپر جرمانہ عائد کر دیا جائے گا، میں نہیں جاؤں گا. پھر وہ بہانے اور کسی طرح سے چھٹکارے کی راستے اور جو ہے طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے آج کے دور میں. لیکن وہ عورت گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب بچہ پیدا ہوا، بچے کو اپنی گود میں لے کر کے آئی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جیسا حکم دیا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا، آج یہ بچہ میری گود کے اندر موجود ہے. یا رسول اللہ، شریعت کے سنگساری کا جو حکم ہے، پتھر مارنے کا جو حکم ہے، اب میرے اوپر جاری کر دیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن ابھی اس بچے کے اندر خود بخود یا باہر کی غذا کھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. یہ بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اسے ماں کی گود کی ضرورت ہے، اسے ماں کی ہونٹ کی ضرورت ہے، اسے ماں کی ممتا کی ضرورت ہے. میرا مذہب اور میری شریعت اس موقع کے اوپر بھی رحمت بن کر کے آئی ہے. وہ ذرہ برابر اس معصوم کی صورت کے اوپر ظلم کرنا نہیں چاہتی ہے. جا اور 2.5 سال تک اس کو دودھ پلانے کی یا 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ مدت پوری کر، اور جب یہ دودھ پی کر کے فارغ ہو جائے اور وہ باہر کی غذا ٹھیک سے کھانا شروع کر دے اور اسے ماں کے دودھ کی اب کوئی ضرورت باقی نہ رہے، اس وقت آنا. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ عورت جاتی ہے اور 2.5 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے.
پھر اس نے پریکٹیکلی طور پر دیکھ لیا کہ اب یہ بچہ روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے اور روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر جی رہا ہے، اگر اس کو ماں کی چھاتی سے دودھ نہ بھی دیا جائے تو اب اس کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے اور اسے زندگی گزارنے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب بتاؤ تو صحیح، آج جرائم سے دنیا بھاگ رہی ہے، جرائم کر رہی ہے اور اس کی سزاؤں سے دنیا بھاگ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دنیا کے قانون کا تو ڈر ہے مگر احکم الحاکمین کے قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہم گناہ کر لیتے ہیں اور اس گناہ سے بچنے کے لیے قسم کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اختیار کی گئی یہ تدبیریں، یہ ہیلے، یہ حوالے اور یہ رشوتیں اور یہ سب کچھ ہم کر کے دنیا کی ایک معمولی سی سزا سے تو چھوٹ جائیں گے، لیکن رب العالمین کے دربار کے اندر ہمارے گناہوں کی ہمیں کھڑے رہ کر کے پہلے تو جواب دینا ہے، اور پھر اگر پکڑے گئے تو بڑی سخت وہاں پر تو پکڑ ہونے والی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ تو بہت سخت ہے، اتنی سخت پکڑ ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہ مل کر کے بھی ایسی پکڑ کرنا چاہے اور ایسی سزا دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، مالک کا کوئی تصور ہی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کے اوپر بھی ہیلے اور حوالے تلاش کر رہا ہے۔ نماز تو نہیں پڑھی اور اس نماز کی سزا کو جب اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو قسم کے ہیلے اور حوالے شروع کر دیتا ہے، اس سامنے والے کے اوپر پھر جو ہے انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ تو نمازی تو بن گیا مجھے معلوم ہے، لیکن فلاں شعبے اور سیکشن کے اندر تیرے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، تو پہلے اپنی صفائی کر پھر ہمارے پاس آؤ اور ہم کو کسی قسم کی دعوت دیجیے۔ انسان اس چیز کے اوپر اتر آتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مالک کا تصور ہی نہیں ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ مالک کو جانتے تو ہے لیکن مالک کو مانتے نہیں ہیں۔ آخرت کا تصور ہے، یہ بات تو تعلیم الاسلام میں پڑھا دی گئی تھی ہاں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے کہ نہیں؟ آج ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات تو پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سامنے دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، وہ شکتیشالی اور وہ طاقت والا ہے اور اس کے سامنے ہمیں اس بات کا جواب دینا ہے۔ ان چھوٹے بچوں سے پوچھئے جو پارے عام پورا کر کے 1 سے 3 یا 4 سے 10 کے کلاس کے اندر پہنچے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ تعلیم تو ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، اس بنیاد پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مالک ہے، ہم جانتے ہیں کہ آخرت کے دن کا وہ مالک ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آخرت کے دن ہمیں کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پر ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ 2.5 سال کی مدت ملی تھی ہے کہ نہیں؟ آدمی ہوئے تو بھاگنے کی سوچ لے کے جنگل میں چلا جاؤں گا، لیکن سنساری کی سزا کیسے اپنے اوپر نافذ کراؤں، وہ تو خود آ رہی ہے یہاں پر، کیسے اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں 2.5 مہینے کی کسی کو مدت مل جاتی ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں بات؟ لیکن وہ 2.5 سال کی مدت کے بعد پھر انگلی پکڑ کر کے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر کے آ رہی ہے اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہے اور پہنچ کر کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ دیکھو یہ روٹی کا ٹکڑا میں اپنے بیٹے کو دے رہی ہوں، وہ کھا رہا ہے، اب اس کو میرے دودھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ جلدی سے شریعت کا وہ حکم میرے اوپر نافذ کر دیجئے، مجھے دنیا کی یہ تکلیف تو برداشت ہے لیکن میں آخرت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اب تیرے اوپر شریعت کا یہ حکم جاری کیا جائے گا۔ بچے کو اس کے گود سے لیا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو کسی انسان کے حوالے کیا اور حوالے کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ حرم کے باہر والے حصے میں دور جا کر کے ایک گڑھا کھودا جائے اور وہاں پر اس عورت کو اندر رکھا جائے، صرف اس کی گردن کے اوپر والے حصے کو باہر رکھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جاؤ، اللہ کے قرآن کے ایک حکم کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور اس نے جو سزا تجویز کی ہے آج اس سزا کا اجرا ہو رہا ہے، آج اس سزا کو نافذ کیا جا رہا ہے، آج اس کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔
صحابہ وہاں پر پہنچتے ہیں، عورت کو گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا اور پتھروں کی بارش شروع ہوا کرتی ہے، ایک پتھر، دوسرا پتھر، تیسرا پتھر سر توڑ کر کے رکھ دیا، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ آخرکار وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی، وہاں سے نکالا گیا اس کو، اور نکال کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس کو کفنا کر کے لایا گیا، جنازے کو رکھ دیا گیا۔ سرکار اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو زیناکار عورت تھی، یہ تو کون تھی؟ بدکار عورت تھی، آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ بدکار عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، میری سمجھ کے مطابق تو یہ چیز ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے کہ ایک بدکار اور ایک زنا کرنے والی عورت کا جنازہ پڑھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر کے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے فرمایا، عمر، جانتے ہو اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے اس عورت کی توبہ کس درجے کی ہے؟ قسم خدا کی، اگر اس عورت کی توبہ کے 10ویں حصے کو پورے مدینے کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو اس عورت کے 10ویں حصے کی توبہ کی وجہ سے پورے مدینے کے گنہگاروں کی اللہ مغفرت فرما دے۔ اس بنیاد کے اوپر میں اس کے جنازے کی نماز، کیا کہا نبی نے؟ 10ویں حصے کو اگر تقسیم کیا جائے، 100% کی توبہ نہیں، کتنی زبردست اس نے توبہ کی ہوگی، اور اللہ کا کیسا تصور اس کے سامنے ہوگا، وہ اپنے مالک کو کس طرح اپنے سامنے رکھا ہوگا، اور کس طرح اپنی اس بھول اور اپنی اس غلطی اور اپنی چوک کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور روئی ہوگی، ہاں، اور کس طرح سے اس نے اپنے مالک کو منوا لیا، اور کتنے سچے دل کے ساتھ وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ریاکاری کر کے کروں گی کیا، میں تو مر جاؤں گی، پھر میں کیسے سینہ تان کر کے چلوں گی۔ کوئی ریاکاری اور کوئی دکھلاوا یہاں پر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، محض اور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ دنیا کے اندر ہی مجھے اس کرائم سے بالکل صاف اور پاک کر دیا جائے، اور میرے نام اعمال کے اندر یہ زنا کا دھبا نہیں رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کے عمل کی ایک سزا دیتا ہے، ایک مرتبہ سزا دیتا ہے، 2 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں جب اس کو اس کے زنا کی سزا مل گئی، وہ پاک ہو گئی، وہ صاف ہو گئی، اب آخرت کے اندر اس کو دوبارہ اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ 100% کی بات تو دور کی رہی، ہاں صرف اس کا 10واں حصہ 10% جس کو کہہ لیجئے، 10% جس کو کہہ لیجئے، اگر اس کو مدینہ والوں کے اوپر بانٹ دیا جائے اور گویا کہ ہر ایک مدینہ کا بندہ اور مدینے کا انسان مغفرت کا محتاج ہو اور اس کو اس جیسی توبہ کی ضرورت ہو، تو اس 10ویں حصے کی توبہ کے ذریعے تمام کے تمام مدینے والوں کی کیا ہو جائے گی؟ مغفرت ہو جائے گی۔ یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ دیکھو تو صحیح، یہ تصور تھا کون سا؟ مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ میں تصور کہ جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی آخرت کے دن کا تصور رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ بزرگوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، یقین مانیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں دعا بھی کرا سکوں گا کہ نہیں کرا سکوں گا۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز بھی پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے، ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہم افطار کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ ارے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ افطار کے لیے جو چھہارا اور یہ جو کھجور کا دانہ اپنے منہ کے اندر رکھا ہے وہ حلق سے نیچے بھی اتر پائے گا کہ نہیں اتر پائے گا، اس کا ہمیں تصور نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری پریکٹیکلی جو زندگی ہے، میں کسی پر تان تشنی کرنا ہرگز یہ میرا نیچر نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر تان تشنی نہ کروں۔ کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بات کہتا ہوں، اور بہت ہی کہہ لیجئے کہ ہمدردی کے عنوان سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی کو جو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جوانوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی یہ عملی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ مجھے مالک یوم الدین کا تصور ہے
اور نہ آپ کو مالک یوم الدین کا تصور ہے۔ بہت ہی تصور کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے، اور لمحہ لمحہ اور زندگی کی ایک ایک شن کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا اور یہ خیال پیدا ہو جائے گا، یقین مانیے اس عورت کی طرح ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ ہمارے فلاں گناہ کی سزا اگر ہمارے دنیا کے اندر ہم کو دے دی جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ یقین تو مانیں جس وقت اس کو گڑھے میں ڈالا گیا ہوگا اور جس وقت یہ پتھر برسائے جا رہے ہوں گے، اتنا مضبوط ایمان تھا، وہ کیسا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر چکی ہوگی، اس کا اور رب کے درمیان میں کنیکشن کس انداز کا ہو گیا ہوگا کہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، گویا کہ اس کو احساس تک نہیں ہو رہا، اس کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو معلوم تھا یہ کہ ہاں پتھر برسائے جائیں گے، سر چھوڑ دیا جائے گا، آنکھیں توڑ دی جائے گی، دانت بھی توڑ دیے جائیں گے، رخسار پھاڑ دیے جائیں گے، کان پھاڑ دیے جائیں گے، گردن کو ادھیڑ کر کے رکھ دیا جائے گا اور طرح طرح کے پتھر برسائے جائیں گے۔ کیا اس کا یہ تصور نہیں تھا؟ مگر اس کو معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے تو میرے رب کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ہاں، مالک یوم الدین کا تصور اتنا مضبوط تھا، اس بنیاد کے اوپر ان کے لیے اس طرح کی سزاؤں کو برداشت کرنا بھی آسان ہو گیا۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آخرت کا تصور رکھ کر کے انسان زندگی گزارے، کوئی کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، نہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ایک دوست دوسرے دوست کو تکلیف پہنچائے، نہ ایک بڑا اپنے چھوٹوں کو تکلیف پہنچائے، نہ ایک چھوٹا اپنے بڑوں کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائے۔ بڑا کا بھی یہ تصور ہو، چھوٹے کا بھی یہ تصور ہو، ایک پڑوسی کا بھی یہ تصور ہو، ایک دوست کا بھی یہ تصور ہو کہ آج میں اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، آج میں اس کے درمیان میں روڑے ڈال رہا ہوں، آج میں اس کے کاموں کے اندر رکاوٹ بن رہا ہوں۔ کب تک میں یہ رکاوٹ بنتا رہوں گا؟ اگر میں رکاوٹ بنوں اور رب اس کا چاہے گا تو اس کا کام ہونے ہی والا ہے، چاہے میری کتنی ہی رکاوٹیں اس کے اندر آ جائے مگر اس کا کام تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آج انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاوے، اپنے دوستوں کو تکلیف نہ پہنچاوے، اپنے معاشرے کے اندر اس انداز سے رہے کہ ایمان والا، مضبوط ایمان والا، آقا کیا فرماتے ہیں کہ مضبوط ایمان والا وہ ہے الذی یأمن، کہ وہ انسان کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بالکل معمون رہے۔ تکلیف پہنچانے کی بات تو دور کی رہی، لیکن پڑوسی کو اس بات کا 100% اطمینان ہونا چاہیے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے تئیں 100% اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا دوست ہے، اگر دوست نہیں تو میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کچھ بھی ہو جائے گا لیکن یہ میرے ساتھ کبھی غداری نہیں کرے گا، یہ مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی چغل خوری نہیں کرے گا، یہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کا معاملہ نہیں کرے گا، یہ لڑائے گا نہیں، یہ جھگڑے نہیں کروائے گا، یہ ہماری دوستیوں کو ختم نہیں کروائے گا، یہ خاندانوں کو آپس میں نہیں لڑائے گا، یہ باپ اور بھائیوں اور بیٹوں کی محبت کے درمیان میں آڑے نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہے سچا اور پکا مومن، جس کے بارے میں ہمیں مکمل اور 100% اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے تصور کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی نصیب فرماوے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سے پھر وہ آخری عشرہ، جس عشرے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ در خدا پر اپنے پوتلے بستر لے کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب کیا؟ اعتکاف کا مطلب یہی تو ہے نا کہ یہی حسرت ہے دل کی، یہی آرزو ہے، یہی حسرت ہے دل کی، یہی آرزو ہے، دم نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے، دم نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت ہے، یہی آرزو ہے۔ ہاں، یہ اس کا مقصد ہے۔ ہم کیوں یہاں پر آئے؟ اس لیے آئے کہ بس اور بس تو ہی تو اور میں ہی میں، یہاں تو اور میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بس۔ ورنہ گھر پر بھی تو تھے، گھر پر بیٹے بھی تھے، گھر پر بچے بھی تھے، گھر پر اولاد بھی تھی، گھر پر بیٹیاں اور گھر پر بیویاں تھیں، گھر پر بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، احباب بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر صرف اور صرف اس در کے اوپر محض اور محض اس لیے آپ پڑے ہیں کہ بس اب 24 گھنٹے تیرے در پر رہ کر کے ربا تجھے یاد کریں گے اور کسی کو یاد نہیں کریں گے۔
بیویاں اور بیٹیاں اور بیٹے اور چھوٹے چھوٹے بچے تو تو نے 24 گھنٹے میرے ساتھ لگائے رکھے تھے، 11 مہینے اور 20 دن تک وہ لوگ تو میرے ساتھ تھے۔ آج یہ 10 دن میں مولا صرف تیرے ہی لیے اور تیری ہی ذات کے لیے اور تجھے ہی پانے کے لیے، تجھ سے ہی پیار کرنے کے لیے اور تجھ سے ہی محبت کرنے کے لیے، تیرے ساتھ ہی دل ملانے کے لیے اور تیرے ساتھ ہی تار لگانے کے لیے میں نے بالکل ریزرو کر کے رکھے ہیں، محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ اب ان 10 دنوں کے اندر نہ میری بیوی کا کوئی حصہ ہوگا، نہ میری بیٹی کا کوئی حصہ ہوگا، نہ میری چھوٹی اولاد کا کوئی حصہ ہوگا، بس تو اور میں اور تو، تیرے اور میرے علاوہ اب یہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہاں پر آج جمع ہو چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ میری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہے وقت ہو چکا ہے، میں دعا مختصر کراؤں گا۔ میری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور اس در پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب مزید کام جو کرنے کے ہیں وہ کس کے ہیں؟ ہمارے کرنے کے ہیں، اور وہ کام ہمارے ہاتھ کے اندر ہے کہ ہم کیسے ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے ہم اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ بھائی ان اوقات کے اندر ہم نفلیں پڑھیں گے، چاہے ہمارا کوئی بھی آ کر کے بیٹھ جائے گا ہمارے پاس، وہ نفلیں پڑھتا رہے، ہم نفلیں پڑھتے رہیں گے، وہ بیٹھا رہے گا، اٹھ کر کے چلا جائے گا۔ میں عبادت کس طرح سے ہوا کرتی ہے انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ عبادت کتنے مزے کے ساتھ کی جاتی ہے اور عبادت میں کیا مزہ آیا کرتا ہے، کون دوست اور کون احباب۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آ کر کے انسان کو بھول جانا چاہیے۔ یہاں پر آنے کے بعد تو یہ دنیا کے زمینوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تو ایک ٹائم ٹیبل تیار کیا جائے، ہاں، اور اس ٹائم ٹیبل میں کہ یہ میری نفلیں پڑھنے کا وقت ہے، یہ میری تہجد پڑھنے کا وقت ہے، یہ میری سحری کھانے کا وقت ہے، کم سے کم وقت سحری کھانے میں استعمال کرو اور کم سے کم وقت افطاری کے لیے استعمال کرو اور کم سے کم وقت رات کے عشاء کے بعد کھانے میں استعمال کرو۔ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ یہ وقت ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بس اتنا کھاؤ اور اتنا پیو کہ جس طرح سے کھا کر کے اور پی کر کے ہم ٹھیک سے اپنے روزوں کو یہاں پر رکھ کر اللہ کے حضور لو لگاوے۔ کم کھائیں گے، کم بولیں گے۔ یاد رکھے ولی بننے کے لیے جو بات ہے، کیوں آئے ہیں معلوم ہے؟ ولی بننے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا دوست بننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس کی بہت ساری شرطیں ہیں۔ تقلیل کلام یعنی کم سے کم بولنا، تقلیل کلام کم سے کم بولنا، تقلیل طعام کم سے کم کھانا، اور اختلاط عن الانام اور مخلوق سے ایک دم جدا رہنا۔ مخلوق سے کوئی ربط اور کوئی تعلق ہمارا نہیں۔ ہاں بہت بڑی ضرورت پیش آ گئی اور کسی سے بات چیت کر لی، وہ 1 منٹ کی 2 منٹ کی بات چیت ہوئی، مگر زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور ہم لو لگائے رکھیں اور اللہ کے دربار کے اندر آ چکے ہیں تو اللہ کا بن کر کے رہیں۔ اپنے بیٹوں کی محبت کو 10 دنوں کے لیے قربان کر دیجیے، بیوی بچوں کی محبت کو 10 دنوں کے لیے قربان کر دیجئے۔ وہ آ گئے تو 1 منٹ آئے اور گئے، پھر ان کو بہت جلد روانہ کر دیا جائے۔ میری مستورات بھی سن رہی ہوگی، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے باپ یا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے بالکل نہ بھیجیں۔ آپ ان کو اتنا پیار دیں، ان کا اتنا پیار دے اور ان کو اتنا پریم دے اور ان کے سر پر اس انداز سے ہاتھ رکھے کہ وہ 10 دن تک کے لیے اپنے باپ کی محبت کو بھول جائے، اپنے باپ کو وہ بالکل بھول جائے، تاکہ یہ باپ جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہے اس مقصد کو اچھی طرح سے ادا کر سکے۔ اس سلسلے کے چند احکام بھی ہیں، انشاءاللہ روزانہ 1-2 حکم میں آپ کو سناتا رہوں گا، اور اس طرح سے ہم جو ہے اپنے اعتکاف کو جو مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں اس مقصد تک بھی اچھی طرح سے ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں،
یقیناً ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت و مغفرت سے پوری امید باندھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ اللہ یہ دوسرا عشرہ جو رحمتوں مغفرتوں کا تھا ختم ہو چکا ہے، اللہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایک نیا عشرہ جو اے اللہ آگ سے اور جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے، اے اللہ صحیح معنی میں ہمیں آگ سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اے اللہ آگ سے چھٹکارے کی جو تدبیریں اور ترکیبیں تو نے اور تیرے نبی نے بیان فرمائی ہے، ان تدبیروں اور ترکیبوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو اے اللہ پوری فرما۔ اے اللہ یہ کسان پیشہ مجمع ہے، اے اللہ ان کی نگاہیں آسمان کے اوپر اٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ہر ایک کی نگاہیں آسمان کے اوپر اس لیے اٹھی ہوئی ہے کہ کب بودا باری شروع ہو جائے، اے اللہ کب برسات رحمت کی شروع ہو جائے، اے اللہ کب تیری رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ اے اللہ اب تک تو نے محروم نہیں کیا ہے، تو آج بھی تو ہمیں محروم نہ فرما، آج بھی تو ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ رحم اور کرم والی برسات نصیب فرما، آندھی طوفان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری کھیتیوں میں، ہمارے روزگار میں، ہماری ملازمتوں میں، ہماری تجارتوں میں اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ سہانے وقت میں جو مانگنا چاہیے اور نہیں مانگ سکے ہیں، اللہ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما۔ جو مانگنا چاہیے ہم نہیں مانگ سکتے ہیں اور نہیں مانگ پا رہے ہیں، اللہ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگا وہی خیر ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ جن شر اور فتنوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، وہ خیر بھی ہمیں عطا فرما اور ان فتنوں اور شرور سے ہمیں پناہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرماتے ہوئے اے اللہ اعتکاف کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد بھی پورے فرما دے، اور اس کی جو پابندیاں ہیں اے اللہ ان پابندیوں کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ان پابندیوں کو ادا کرنے کے لیے اے اللہ جو سہولتوں کی ضرورت ہے وہ بھی مہیا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔